بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انعام مکی ہے اور اس میں 165 آیتیں اور 20 رکوع ہے۔ شروع خدا کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہر طرح کی تعریف خدا ہی کو مناسب ہے، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیرا اور روشنی بنائی۔ پھر بھی کافر اور چیزوں کو خدا کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر مرنے کا ایک وقت مقرر کر دیا اور ایک مدت اس کے یہاں اور ہے، پھر بھی تم اے کافرو خدا کے بارے میں شک کرتے ہو۔ اور آسمان اور زمین میں وہی ایک خدا ہے، تمہاری چھپی اور کھلی سب باتیں جانتا ہے، اور تم جو عمل کرتے ہو سب کا جانکار ہے۔ اور خدا کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ان لوگوں کے پاس نہیں آتی مگر یہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ جب ان کے پاس حق آیا تو اس کو بھی جھٹلا دیا، سو ان کو ان چیزوں کا جن کا یہ مذاق اڑاتے ہیں بہت جلد انجام معلوم ہو جائے گا۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی امتوں کو ہلاک کر دیا، جن کے پاؤں ملک میں ایسا جما دیے تھے کہ تمہارے پاؤں بھی ایسے نہیں جمائے۔ اور ان پر آسمان سے لگاتار مے برسایا اور نہریں بنا دی جو ان میں مکانوں کے نیچے بہہ رہی تھیں۔ پھر ان کو ان کے بعد گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا اور ان کے بعد اور امتیں پیدا کر دیں۔ اور اگر ہم تم پر کاغذوں پر لکھی ہوئی کتاب نازل کرتے اور یہ اسے اپنے ہاتھوں سے ٹٹول لیتے تو جو کافر ہیں وہ یہی کہہ دیتے کہ یہ تو صاف اور کھلا جادو ہے، اور کہتے ہیں کہ ان پیغمبر پر فرشتہ کیوں نازل نہ ہوا جو ان کی تصدیق کرتا۔ اگر ہم فرشتہ نازل کرتے تو کام ہی کا فیصلہ ہو جاتا، پھر انہیں بالکل مہلت نہ دی جاتی۔ اور ہم کسی فرشتے کو بھیجتے تو اس مرد کی صورت میں بھیجتے، اور جو شبہ اب کرتے ہیں اسی شبہے میں انہیں پھر ڈال دیتے۔ اور تم سے پہلے بھی پیغمبروں کے ساتھ مذاق ہوتا رہا ہے، سو جو لوگ ان میں سے مذاق کیا کرتے تھے ان کو مذاق کی سزا نے آ گھیرا۔ کہو کہ اے رسالت کے انکاریوں، ملک میں چلو پھرو، پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ ان سے پوچھو کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے کس کا ہے؟ کہہ دو خدا کا۔ اس نے اپنی پاک ذات پر رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ وہ تم سب کو قیامت کے دن جس میں کچھ بھی شک نہیں ضرور جمع کرے گا۔ جن لوگوں نے اپنے کو نقصان میں ڈال رکھا ہے وہ ایمان نہیں لاتے، اور جو مخلوق رات اور دن میں بستی ہے سب اسی کی ہے اور وہ سنتا جانتا ہے۔ کہو کیا میں خدا کو چھوڑ کر کسی اور کو مددگار بناؤں کہ وہی تو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور وہی سب کو کھانا دیتا ہے، اور خدا کسی سے کھانا نہیں لیتا۔ یہ بھی کہہ دو کہ مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ میں سب سے پہلے اسلام لانے والا ہوں، اور یہ کہ تم اے پیغمبر مشرکوں میں نہ ہونا۔
یہ بھی کہہ دو کہ اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ جس شخص سے اس دن عذاب ٹال دیا گیا اس پر خدا نے بڑی مہربانی فرمائی اور یہ کھلی کامیابی ہے۔ اور اگر خدا تم کو کوئی سختی پہنچائے تو اس کے سوا اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر نعمت و راحت عطا کرے تو کوئی اس کو روکنے والا نہیں۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے، اور وہ حکیم اور خبردار ہے۔ ان سے پوچھو کہ سب سے بڑھ کر انصاف کے قریب کس کی گواہی ہے؟ کہہ دو کہ خدا ہی مجھ میں اور تم میں گواہ ہے، اور یہ قرآن مجھ پر اسی لیے اتارا گیا ہے کہ اس کے ذریعے سے تم کو اور جس شخص تک وہ پہنچ سکے اس کو آگاہ کر دوں۔ کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ خدا کے ساتھ اور بھی معبود ہیں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ میں تو ایسی گواہی نہیں دیتا۔ کہہ دو کہ صرف وہی ایک معبود ہے، اور جن کو تم لوگ شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ ان ہمارے پیغمبر کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانا کرتے ہیں۔ جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال رکھا ہے وہ ایمان نہیں لاتے۔ اور اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہے جس نے خدا پر جھوٹ گڑھا یا اس کی آیتوں کو جھٹلایا؟ کچھ شک نہیں کہ ظالم لوگ نجات نہیں پائیں گے، اور جس دن ہم سب لوگوں کو جمع کریں گے پھر مشرکوں سے پوچھیں گے کہ آج وہ تمہارے شریک کہاں ہیں جن کا تمہیں دعویٰ تھا؟ تو ان سے کچھ عذر بہانہ نہ بن پڑے گا، اور اس کے علاوہ کچھ چارہ نہ ہوگا کہ کہیں خدا کی قسم جو ہمارا پروردگار ہے ہم شریک نہیں بناتے تھے۔ دیکھو وہ اپنے اوپر کیسا جھوٹ بولے، اور جو کچھ یہ جھوٹ گڑھا کرتے تھے سب ان سے جاتا رہا، اور ان میں کچھ ایسے ہیں کہ تمہاری باتوں کی طرف کان رکھتے ہیں، اور ہم نے ان کے دلوں پر تو پردے ڈال دیے ہیں اور ان کو سمجھ نہ سکیں، اور کانوں میں بوجھ پیدا کر دیا ہے کہ سن نہ سکیں، اور اگر یہ تمام نشانیاں بھی دیکھ لیں تب بھی ان پر ایمان نہ لائیں، جہاں تک کہ جب تمہارے پاس تم میں سے بحث کرنے کو آتے ہیں تو جو کافر ہیں کہتے ہیں یہ قرآن اور کچھ بھی نہیں صرف پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ وہ اس سے اور کو بھی روکتے ہیں